وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور بنا دے اس میرے بیٹے کو اے میرے رب پسندیدہ. اے زکریا، تحقیق ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک بچے کی، نام اس کا یحییٰ ہے. نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام. فرمایا کہ اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے لیے بچہ، اور ہے میری بیوی بانجھ، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کو. فرمایا اسی طرح ہوگا. کہنے لگے کہ فرمایا کہ تیرے رب کے لیے وہ بہت بڑا آسان ہے، اور تحقیق پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی. فرمایا نشانی تیری یہ کہ نہیں کلام کرے گا تو لوگوں سے 3 راتیں برابر. حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اللہ پاک سے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تو آگے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، ایسا بیٹا دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہاں پر کچھ حضرات یہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، تو معلوم ہوا یہاں سے کہ نبیوں کی بھی وراثت ہوتی ہے. اسی سے شیعہ حضرات جو ہیں وہ بھی دلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وراثت تھی. وہ وراثت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ قبضہ کر لیا، بی بی فاطمہ کو اس کا حصہ نہ دیا. اس لیے یہ دونوں جو ہیں بڑے ظالم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں شیعہ حضرات، برا بلا کہتے ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ حق کھا گئے، وراثت کھا گئے. لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وراثت تو ہوتی ہے، لیکن وہ وراثت کون سی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے، آپ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم جو انبیاء کی جماعت ہے ہم وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. ما ترکنا صدقہ،
جو کچھ ہمارا پیچھے رہ جاتا ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، ہماری اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے قرۃ العینین فی فضیلت الشیخین، اس کتاب میں لکھا ہے حضرت نے کہ اللہ کے نبیوں کی ایک روایت یعنی وہاں پر نقل کی ہے، اس روایت میں دو الفاظ یہ بھی ملتے ہیں، لا نورث ولا نارث، ہم وراثت چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور ہم کسی کے وارث بنتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ہم وراثت چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور ہم کسی کے وارث بنتے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی شان بہت بلند ہوتی ہے، بڑی اونچی ہوتی ہے، ان کو مال کی پرواہ نہیں ہوتی، دولت کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو جو ہے نا صرف علم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے، علم۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے نبیوں کے وارث بھی علم والے لوگ ہیں، کیونکہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، پیسہ اور دولت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر انسان تھوڑا سا عقل سے بھی سوچے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کون سی اتنا دولت تھی بہت ساری کہ جو حضرت کو پریشانی لائق ہوئی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میری وراثت سنبھالے، پیچھے میری دولت بھی اور نہ کھا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کون سی ایسی پریشانی؟ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یہ درخان کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اس وقت مشینی دور بھی نہیں تھا، آج کل تو کئی قسم کی مشینیں آ چکی ہیں، لوگ بڑے درخان حضرات بھی بڑے پیسے کماتے ہیں، نجار۔ اس وقت یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ آپ بتلائیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس لکڑی سے کتنا پیسے کما لیے ہوں گے؟ ہاں جی، اس وقت نہ کوئی یہ کرسیاں ہوتی تھی، نہ کوئی یہ فرنیچر ہوتا تھا، نہ کوئی یہ چیزیں ہوتی تھی جو آج کل سامان ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کون سی دولت اکٹھی کی ہوئی تھی کہ حضرت کو پریشانی تھی کہ میرا بیٹا ہوتا کہ میری وراثت سنبھالے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی کی شان سے بھی یہ دور ہے کہ اللہ کے نبی کو دولت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کو علم کی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو بس پیسے کی پرواہ لگی ہوئی تھی کہ اللہ میرا پیسہ نہ ضائع ہو جائے، دولت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے۔ حالانکہ نبیوں کی شان یہ ہے، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب 14 دن تیرے گھر میں آگ نہیں جلتی پکانے کے لیے، محمد کریم مجھے اگر کہے مجھ سے دعا مانگے تو سارے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک دن میں ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھاؤں تو دوسری دفعہ بھوکا رہوں تاکہ تیرے سامنے عاجزی کروں اور روؤں اور تجھ سے مانگوں۔ اللہ کے نبیوں کی تو شان یہ ہے۔ اور صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع کے اوپر بھوک کی وجہ سے 3 دن ہو گئے خندق کھودتے پہاڑ توڑتے بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نہ ڈھال ہو گئے، سخت گرمیاں تھیں، پیٹ کے اوپر سیدھے کھڑے ہو کر نہیں چل سکتے تھے، ایسے کھبے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ کمر تھوڑی سی کھینچ ہو جائے اور ہم سیدھے ہو کر چل تو سکیں۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول ہم تو بھوک سے نڈھال ہیں، ہمارے لیے کوئی انتظام فرمائیں، کیا کریں ہم بھوک سے، اب تو ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کرتا اٹھایا، فرمایا کہ او میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں محمد نے 2 باندھے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسی وقت دعا مانگتے تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ پاک آسمانوں سے پکے پکائے کھانے بھیج دیتا ہے۔ جو رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے کھانے نازل کر سکتا تھا، وہ رب کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا نہیں نازل کر سکتا تھا؟ وہ رب تو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو ترغیب ہی ایسی دی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ہر موڑ کے اوپر صحابہ کرام کو آخرت کی فکر دی گئی۔ تو بہرحال اللہ کے نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔
نبیوں کی وراثت پیسہ نہیں ہے، نبیوں کی وراثت علم ہے، علم۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما، میرا جو وارث بنے، اور یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ یہاں پر سمجھیں کہ اگر حضرت زکریا علیہ السلام نے وراثت دنیا مال دولت کی وراثت کے لیے دعا مانگی تھی تو پھر آل یعقوب کا نام کیوں لیا؟ بیٹا تو ماں باپ کا وارث بنتا ہے نا، کسی اور کا وارث تو نہیں بنتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دوسرے نبیوں کا بھی نام لے لیا کہ آل یعقوب کا بھی وارث بنے، تو معلوم ہوا کہ یہ وراثت پیسے والی نہیں ہے، دولت والی نہیں ہے، زمین والی نہیں، یہ وراثت علم والی ہے۔ وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور بنا دے اس میرے بیٹے کو اے میرے رب رضیہ، پسندیدہ بنا دے، ہم کو پسند ہو، پیارا ہو ہمیں بیٹا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تحقیق ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بچے کی، نام اس کا یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام، اس جیسا نام والا آدمی ہم نے پہلے کبھی نہیں پیدا کیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرے رب کیسے ہوگا مجھے بیٹا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور ہے میری بیوی بانجھ، بچے جننے کے قابل نہیں ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں تحقیق پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری کمر کی ہڈی سوکھ چکی ہے۔ قال كذلك، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرا پیغمبر اسی طرح ہی بھی تجھے اولاد ہوگی۔ یعنی زکریا علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ پاک ہمیں دوبارہ جوان کر دیں گے، میری بیوی بھی جوان ہو جائے گی، میں بھی جوان ہو جاؤں گا، پھر اللہ بیٹا دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہی اللہ دے گا، تو بھی ایسے ہی بوڑھا رہے گا، تیری بیوی ایسے رہے گی، اللہ پاک اس کو بس ایسے ہی اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ پاک کا قدرت ہے۔ فرمایا کہ قال كذلك، فرمایا اللہ پاک نے اسی طرح ہی اولاد ہوگی۔ قال ربک، کہنے لگے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا تیرے رب کے اوپر بڑا آسان کام ہے، یعنی تم بوڑھوں کو اولاد دینا اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے، تم تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے، رب نے تمہیں پیدا کر لیا، تم بوڑھوں کو رب کیسے اولاد نہیں دے سکتا۔ فرمایا قال كذلك قال ربک هو علی حین، فرمایا کہ تیرے رب کے لیے وہ بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تاکہ تجھ کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام اے اللہ پھر نشانی تو بتا کوئی کہ یہ نشانی ہوگی تیرے اب اولاد ہونے کی۔ فرمایا کہ بنا دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ نشانی تیری یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، بس اشارے سے ہی بات کرے گا، یہ نشانی ہے تیرے بیٹے ہونے کی۔ بس آگے بھی یہ واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔